جن کا آغاز ان سے ہوتا ہے، باقاعدہ وہ علوم ان پر وحی کے طور پر نازل کیے گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علم انبیاء کی خیرات ہے، اور آپ نے علماء سے سنا، آپ نے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا کہ جو علم ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور یہ بات صرف سینہ بسینہ نہیں چل رہی، حقیقت پر مبنی ہے کہ جو علم ہے وہ میراث انبیاء ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ جو علم انبیاء کی میراث ہے وہ دین کا علم، قرآن کا علم اور حدیث کا علم ہی نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سارے میراث انبیاء ہیں۔ یہ جتنے علوم ہیں یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر اتارے، جیسے علم طب ہے، تو یہ جو طب کا علم ہے وہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں پر وحی کے ذریعے اتارا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور جہاں جنگل میں تشریف لے جاتے تو جس بوٹی میں اللہ نے جو نفع رکھا تھا وہ بوٹی آپ کو آواز دے کر کہتی کہ لقمان، اللہ نے مجھ میں یہ نفع رکھا ہے، چاہو تو مجھ سے آپ نفع اٹھا لو۔ اور جن بوٹیوں میں اللہ نے کسی انسان کے لیے، انسانی مزاج کے لیے نقصان رکھا تو وہ بوٹی آپ سے خطاب کرتی اور کہتی کہ مجھ میں اللہ نے یہ نقصان پنہا رکھا ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے استفادہ کر لیں۔ اسی طرح حکمت کا علم، دواؤں کا علم انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے اتارا، اور علم نجوم بھی اللہ نے انبیاء پر اتارا۔ آج دنیا میں علم نجوم تو آپ نے سنا، نجومی لوگ، جی آپ نے سنا، اب تو علم نجوم نام رہ گیا ہے مکاری اور عیاری اور جھوٹ کا، اور یہ بالکل درست ہے۔ آج کا جو علم نجوم ہے یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آج جو علم نجوم کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں یہ صرف اندھیرے میں پتھر مارنے والے لوگ ہیں، اور صرف اٹکل و قیاس سے چند قواعد ان کو یاد ہیں، کبھی بات سیدھی ہو جاتی ہے کبھی الٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو اخبارات میں جو پیش گوئیاں پڑھی ہیں ان میں اکثریت نجومیوں کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں، اور بسا اوقات بعض نجومی ایسے ہیں کہ جو قوم کے اوثان پر، اعصاب پر حاوی ہیں کہ ان کی پیش گوئی فلاں اچھی، یہ تو یاد ہے کہ 2 پیش گوئیاں صحیح نکلی، اور یہ یاد نہیں کہ اس کی 20 پیش گوئیاں غلط نکلی۔ جی علم نجوم۔ اور علم نجوم کیا ہے؟ علم نجوم کے معنی یہ ہے کہ بیٹھنے والا تو زمین پر بیٹھا ہے، اور وہ آسمان کے ستاروں کی چالوں کو، ان کے راستوں کو، ستاروں کے آپس کے بیچ کے فاصلوں کو، ان کی حرکت کو، ان کی رفتار کو، جی ان کے مواضع و مواقع کو وہ جانتا ہے، اور ان ستاروں کے ذریعے وہ کائنات کی بہت سی چیزوں کو جان لیتا ہے، ستاروں کی حرکات و سکنات اور ان کا جو تقابل ہے اس سے وہ جان لیتا ہے۔ یہ تو اس نبی کو معلوم ہے جس پر اللہ نے یہ علم اتارا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے نجوم یعنی ستاروں کا علم دیا گیا تھا، اور آپ کو جو علم دیا گیا تھا وہ 100% حق تھا، درست تھا، اور جو جواب آپ ارشاد فرماتے وہ 100% سچ ہوتا تھا۔ تو علم نجوم کے آپ ماہر تھے۔ دنیا میں حساب پہلے دن سے شروع ہوا، جب سے انسان پیدا ہوا اس علمی حساب کو ترقی ہوئی، لیکن خاص طور پر علم حساب کے قوانین اللہ نے سب سے پہلے جس نبی کو دیے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ علم حساب اور علم ریاضی کے بھی بڑے ماہر انسان تھے، جی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ریت پر خطوط کھینچنے کے ذریعے علوم تفویض فرمائے تھے۔ اس کو علم رمل کہا جاتا ہے۔ یہ نام سنا ہے آپ نے؟ علم الرمل، رمل نہیں نام سنا، لیکن ہم نے نام سنا ہے۔ علم رمل بھی ایک ہوتا ہے، اور رمل کہتے ہیں ریت کو، تو ریت پر لکیریں کھینچی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے چیزوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علم الرمل۔ آج علم النجوم جھوٹ بن گیا، اور آج علم الرمل ناپید ہو گیا۔ آج علم رمل کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علم رمل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی رملی کے پاس چلا جائے اور علم الرمل کے ماہر کے پاس چلا جائے
اور اس سے اپنی قسمت کا حال لے تو کیسا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان علوم میں سے ہے جو اللہ نے ایک نبی پر نازل کیا، حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیا۔ فرمایا آج اگر کوئی رمل کا ماہر خط کھینچتا ہے، اگر اس کا خط اس نبی کے خط کے موافق ہو گیا تو جواب ٹھیک آتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ گیا تو جواب غلط آتا ہے۔ خط کھینچنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو خط ہے اس کے کھینچنے کے بھی کچھ اصول تھے۔ خط کھینچنا، سیدھے خط بنانا، خطوں کو کراس کرنا اور کاٹنا، یہ علوم تھے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ دنیا میں کئی ایسے علوم ہیں جو آج ناپید ہو چکے ہیں، جیسے علم رمل ہے، علم جفر ہے، آج دنیا میں ناپید ہو چکا ہے۔ اور دنیا میں میرے خیال میں اور میری معلومات کے مطابق انبیاء علیہ السلام میں سے ضرور کسی پر یہ علم جفر نازل ہوا ہوگا، لیکن غیر انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے انسان جفر کا سب سے بڑا ماہر اور امام سمجھا جاتا ہے وہ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو علم جفر کے بڑے ماہر تھے۔ اور بعد کے ادوار میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم جفر کے بڑے ماہر گزرے ہیں۔ اور علم جفر کی جو زبان ہوتی ہے وہ انتہائی گول مول زبان ہوتی ہے، ہر آدمی اسے نہیں جانتا۔ سین شین الف با وغیرہ کے اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی جن کا مزار شام میں ہے، اس فقیر نے زیارت کی ہے، ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں آئے گا میری قبر ظاہر ہو جائے گی۔ سین شین میں آئے گا، کوئی سمجھ نہیں پایا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر سلطان سلیم جب ملک شام میں آیا تو شیخ اکبر کی قبر ظاہر ہو گئی۔ تو اذا دخل السین فی الشین، جب سین شین میں آئے گا، سلطان سلیم ملک شام میں آئے گا تو فرمایا پھر ہماری قبر ظاہر ہوگی، اور واقعی وہ چھپی قبر ظاہر ہو گئی۔ تو علم جفر بھی ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں بڑے جفار کہلاتے ہیں، لیکن ان کو جفر کی ابجد الف بے نہیں آتی۔ البتہ زمانہ کریم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو علم جفر کی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے ماہر لوگ تھے۔ ایک حضرت سیدنا ابو الحسین احمد النوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں جی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم جفر کے استاذ ہیں، اول آخر استاذ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے 4-5 دن 6 دن 7 دن اس سے زیادہ نہیں وہاں محرر شریف میں بیٹھ کر حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری سے علم جفر پڑھا۔ فرمایا بس وہ 1 ہفتہ میں نے پڑھا، اس کے بعد مجھے پھر کسی استاد کو لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اللہ رب العالمین نے سینہ اس کے لیے کھولتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ اعلیٰ حضرت علم جفر کے امام بن گئے۔ فرمایا پھر کچھ کتابیں مجھے کچھ دستیاب ہوئیں، کچھ کتابیں صحیح تھیں کچھ غلط تھیں۔ پھر اللہ نے مجھے اتنی مہارت دی کہ میں نے ان کتابوں کے حاشیے اور شرح لکھی۔ اور فرمایا میں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے جفاروں کو میں نے آزمایا، تو جب میں قریب آیا تو پتہ چلا کہ ان کو تو الف بے بھی نہیں آتی جی۔ اور بڑی عجیب دلچسپ واقعہ ہے، نواب آف رامپور، نواب کلب علی خان والی رامپور ان کی بیوی تھی۔ اتفاق سے وہ شیعہ تھی۔ نواب صاحب خود سنی تھے، اور سنیوں کے ہاں اولادیں نسلیں شیعہ یوں ہی ہوتی ہیں کہ وہ سنی صاحب جو ہیں وہ کسی مومن صاحب نے اصطلاح میں ان کے وہ بیٹی پیش کی، اور آگے پھر اس سے اولاد وہ پیدا ہوئی جیسے لوگ اپنی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں، مومنین پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو نواب کلب علی خان کے ہاں بیوی جو تھی وہ شیعہ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کو لکھا گیا کہ آپ بتائیے کہ بیگم صاحبہ بیمار ہیں، ٹھیک ہوں گی یا مر جائیں گی جلدی؟ تو فرمایا اگر سنی ہو جائیں گی تو لمبی عمر پائیں گی جی، اگر سنی ہوں گی تو لمبی عمر پائیں گی، اور اگر شیعہ مذہب پر قائم رہیں تو اب مجھے یاد نہیں ہے۔ فرمایا محرم کی فلاں تاریخ کو شام 4 بجے اپنے باغ کے اندر مر جائیں گی۔